بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج کی ہماری سٹوری جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے متعلق ہے، جن کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ تبلیغی جماعت پہ جائیں، پھر انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ امن نورانی جو پاکستان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور ان کی ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس، اس کو بین کر دیا گیا ہے۔ کیوں بین کیا گیا ہے فیکٹ فوکس کو، اور اب امن نورانی کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ فیکٹ فوکس کے ایسے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے کہ اس کو بند کرنا پڑا۔ تو ناظرین، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ہماری سیاست میں بالکل ان ہے۔ پچھلے جو انہوں نے 2 دفعہ ایکسٹینشن لی تھی، اس میں 5 وزرائے اعظم کے ساتھ انہوں نے گزارا کیا۔ نواز شریف کی برطرفی میں بھی انہی کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے، سمجھا کیا جاتا ہے بلکہ نواز شریف بھی انہی کو الزام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی آئے تھے، پھر جو باقی ماندہ مدت تھی انہوں نے پوری کی تھی، لیکن شاہد خاقان عباسی بھی جناب قمر جاوید باجوہ کے ہی پروردہ تھے، اس لیے شاہد خاقان عباسی کو قمر جاوید باجوہ کی محبت میں اپنی پارٹی سے بھی بغاوت کرنا پڑی۔ پھر عمران خان صاحب آ گئے، عمران خان صاحب بھی کافی دیر جناب قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایک پیج پہ رہے، پھر وہ پیج سارے کا سارا ہی پھٹ گیا، پھر دونوں پارٹیوں میں بغاوت ہوگی اور دونوں نے ایک دوسرے پہ دل کھول کے الزام بھی لگائے۔ لیکن اس کے بعد جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے شہباز شریف کے ساتھ بھی گزارا کیا۔ تو یہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ابھی تیسری دفعہ بھی ایکسٹینشن کے لیے بہت پر امید تھے، اور اسی لیے انہوں نے رجیم چینج میں بڑا تعاون بھی کیا تھا، لیکن وہ ان کا ایجنڈا جو ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پایا۔ تو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک بے چین روح ہیں، وہ مختلف سینئر صحافیوں کو اپنے گھر پہ بلا کے ان کے ساتھ اپنا دل ہوڑا کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جو صحافی ہیں وہ اپنے ذرائع سے جا کے خبریں دیتے ہیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے، یہ بھی انکشاف کیا ہے۔ اب تو ان کو روکا بھی جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ کامران شاہ صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے تھے، پھر ان کو روک دیا گیا اور ان کو چکری کے پاس جا کے زبردستی اتار دیا گیا۔ اگرچہ کامران شاہ صاحب نے تو اس کا انکار بھی کیا ہے میڈیا پہ کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن معتبر ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کو بلایا تھا ان سے دل کی باتیں کرنے کے لیے، لیکن ان کو اس کا موقع نہیں مل سکا۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کا ایک وفد جو ہے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے باضابطہ طور پہ ان کو دعوت دی تھی کہ آپ تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں، ایک سہ روزہ کے لیے، یعنی 3 دن کے لیے چلیں، پھر آپ کا دل جو ہے وہ بدل جائے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے، شہباز گل صاحب نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اپنے ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جاؤں، یعنی انہوں نے ارادہ کیا۔ ارادے کے تبلیغی جماعت والے بھائی جو کہتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں اس کو ثواب ملنا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی ثواب کی جو ایٹیاں میں جناب قمر جاوید باجوہ کی وہ تو کھل گئی، کیونکہ انہوں نے ارادہ تو کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جاؤں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ مسائل ایسے ہیں یا سیکورٹی کے امور ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا۔ اور اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات بھی درست ہے، کیونکہ ابھی تک ریٹائرمنٹ کے باوجود جناب قمر جاوید باجوہ صاحب پاکستان کی سیاست میں پوری طریقے سے ان ہیں، کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو مدت پوری کرنا تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ آنا تھا، انہوں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر بے چینیاں ہیں۔ اتنے سارے وزرائے اعظم کے ساتھ گزارا کرنے کے بعد، اتنے سارے سیاستدانوں کو گولیاں دینے کے بعد، پھر آخر میں ان کو ایک بڑا کیپسول دے دیا گیا جو ان کو ریٹائرمنٹ پہ تک لے گیا، اور ان کو اب گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ اور اس کے بعد بیرون ملک وہ گئے تھے، پھر ایک پٹھان نے جو گفتگو ان کے ساتھ فرمائی تھی، اور انہوں نے اس کو کہا بھی تھا کہ بھائی میں آرمی چیف نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ باجوہ صاحب بالکل درست فرماتے ہیں، اگر شہباز گل صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ انہوں نے اس لیے انکار کیا ہے کہ اگر وہ جائیں گے تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو تبلیغی جماعت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پٹھان بھائیوں کی بہت بڑی اکثریت ہوتی ہے، اور وہ ان کا زیادہ تر کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، پنجابی بھی ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عمران خان کو اس وقت پورے ملک میں مقبولیت حاصل ہے، اسی طریقے سے جناب قمر جاوید باجوہ کو پورے ملک میں اتنا ہی سیاست کے لیے یا ملکی نظام کے لیے یا ملکی نظام کے لیے بگاڑ کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا باجوہ صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر خود، بلکہ جس تبلیغی جماعت میں ان کی تشکیل ہو اسی میں سے کوئی بندہ ان کے اوپر جملہ کس دے، یا پھر ذکریہ مسجد سے لے کے جہاں بھی ان کی تشکیل ہوگی پھر آگے کیا ہوگا۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ اگر قمر جاوید باجوہ صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہیں گے تو یقینی طور پہ ان کو جو ہماری آرمی ہے اس سے اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ ابھی تو ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت پوری نہیں ہوئی، اور ویسے بھی
ان کے لیے سیکورٹی تھریٹس تو ہیں، لہذا درست فیصلہ کیا انہوں نے، ارادہ کیا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وقت لگانا چاہتے ہیں، سہ روزے پہ جائیں گے، پھر ان پہ محنت ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے 40 روزہ چلے پہ بھی چلے جائیں، پھر سال کے چلے پہ بھی چلے جائیں۔ یہ چلہ وہ نہیں ہوگا جو شیخ رشید کو کاٹنا پڑا ہے، بلکہ یہ چلہ وہ ہوگا کہ بندہ اپنا نفس کو مارتا ہے۔ اور ویسے بھی باجوہ صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ باجوہ صاحب کے ذمے جہاں برے کام ہیں، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ عمران خان کو لے کے آئے تھے تو عمران خان نے عوام کو صحت کارڈ دیا ہے، اور لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں، تو اگر صحت کارڈ کے اجراء کو درست سمجھا جائے تو باجوہ صاحب اس کے پیچھے تھے۔ پھر عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں زوردار تقریر کی تھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے، تو اس میں بھی دیکھیں وہ گراؤنڈ تو ساری جو ہے وہ جناب باجوہ نے ہی فراہم کی تھی، چونکہ جناب باجوہ اور عمران خان اس وقت ایک پیج پہ تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جتنے بھی اچھے کام کیے، 3.5 سال ان کو جناب باجوہ نے دیے ایک پیج پہ رہتے ہوئے، تو جناب باجوہ صاحب چونکہ آخر میں تعلقات اتنے خراب ہوئے تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بگاڑ کے ذمہ دار جناب باجوہ صاحب ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور دلوں کے بھید یا اللہ کے معاملات کیا ہیں، اللہ کی لسٹ میں کون بہتر ہے، اللہ کی لسٹ میں کس کے اوپر ریڈ کراس لگا ہوا ہے، یا کس کو اللہ پاک نے اپنا قریبی سمجھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ یقینی طور پہ جناب باجوہ صاحب گھر پہ بیٹھ کے توبہ استغفار بھی لازمی طور پہ کرتے ہوں گے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی جو ہے عمران خان یا کوئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر، یا خود جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے نکالا تھا ان سے حساب لینا پڑے گا، تو پھر اس قسم کی باتوں سے پھر جناب قمر جاوید باجوہ کی روح لازمی طور پہ بے چین ہوتی ہوگی۔ بہرحال فی الحال تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے معذوری ظاہر کی ہے کہ وہ نہیں جائیں گے تبلیغی جماعت کے ساتھ، گھر پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے۔ اور دوسری ناظرین جو خبر میں نے آپ کو بتائی، امن نورانی صاحب حقیقی معنوں میں صحافت کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے دور میں بھی ان کی بڑی بڑی زبردست سٹوریز آئی تھیں، اور پھر ابھی جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے جب انہوں نے جناب باجوہ کی 12 ارب روپے کی جو جائیدادیں ہیں اس کے اوپر سٹوری کی تھی، اور اس کے سارے جو دستاویزات ہیں وہ فراہم کیے تھے۔ پھر بعد میں جن لوگوں نے وہ دستاویزات لیک کی تھیں ان کے خلاف پاکستان میں بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوا تھا، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن امن نورانی صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، امریکہ خود سپر پاور ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہر اس کا شہری جو ہے وہ اس کو اپنے شہری کا درجہ دیتے ہیں، لہذا اس کے حقوق کا تحفظ بھی کرتے ہیں، لہذا نورانی کو نہیں اٹھایا جا سکا۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ نورانی صاحب ایک اور انویسٹیگیٹو سٹوری لے کے آ رہے ہیں، جس میں جو ہے حالیہ جو رجیم چینج اور پھر اس کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ کس قسم کا انجینئرڈ الیکشن ہے، اس حوالے سے وہ سٹوری دینے والے تھے، لیکن حکومت پاکستان نے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ہی بند کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ مصیبت سے گھبرانا مصیبت کو دگنا کر دینے کے مترادف ہوتا ہے، اسی طرح کسی اخبار کو بند کر دینا، کسی پارٹی کو بند کر دینا، یا کسی ویب سائٹ کو بند کر دینا اپنی پریشانیوں کو دگنا کرنے کے مترادف ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نورانی صاحب کی ایک ویب سائٹ جو ہے انہوں نے بند تو کر دی ہے، لیکن نورانی صاحب اگر نورانی لیکس کے نام سے اگر نئی ویب سائٹ بنا لیں گے تو اس پہ کون پابندی لگائے گا، اور اس پہ نئی سٹوری ڈالیں گے تو نورانی کا تو اب نام ہی کافی ہے، نورانی کی سٹوری پھر بکے گی، پھر کیا کریں گے۔ بہرحال یہ 2 بڑی خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں تیزی کے ساتھ حالات بدل بھی رہے ہیں، حالات بگڑ بھی رہے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔